السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ رمضان المبارک کے روزے اور پھر اس میں تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ جب رمضان المقدس کا مہینہ آتا ہے تو مساجد میں بہار آ جاتی ہے، ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ رمضان المقدس کے مہینے میں مساجد میں تراویح باجماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس میں مکمل قرآن پاک اکثر مساجد میں تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ مختلف قراء حضرات کی آپ تک ویڈیوز بھی پہنچتی رہتی ہیں کہ وہ ایک خاص ترتیل کے ساتھ بڑے خوبصورت لہجے میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ انہی ویڈیوز کو اٹھا کر جو قراء حضرات ایک خوبصورت ترتیل میں ایک اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی انہی کی بنتی ہیں اور وہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں آواز خوبصورت ہے، لہجہ خوبصورت ہے، وہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہتی ہیں، آپ محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ اب فتنہ یہ ہے کہ یہی ویڈیوز اٹھا کر کچھ ایسے ناسور لوگ جن کو دین و دھرم کی کوئی عزت اور ان کے شاعر کا کوئی احترام نہیں ہے، وہ اٹھاتے ہیں وہ ویڈیوز۔ ان ویڈیوز کی سپیڈ، یعنی ایک ویڈیو ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اس ترتیب کو جب آپ مزید تیز کر دیتے ہیں تو یقیناً بات آدھی ہوتی ہے، جو میرے اشارے کنائے ہیں وہ بھی ذرا تیز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چلتا بندہ اگر اس کی ویڈیوز کو بڑھا دیا جائے، سپیڈ کو تیز کر دیا جائے تو وہ چلتا بندہ دوڑتا نظر آئے گا، اور یہ جو آپ میرے اشارے کنائے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو جھومتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ ترتیب ہوتی ہے اگر ویڈیو کی سپیڈ تیز کر دی جائے۔ بالکل اسی طرز پہ کچھ لوگ جو سستی شہرت کے لیے یا اپنے پیج کو فیمس کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں کہ نماز تراویح کی جو باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور پھر اپلوڈ ہوتی ہے، اسی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس ویڈیو کی سپیڈ بڑھائی اور اوپر قاری صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بات لکھ دی کہ اس کی سپیڈ چیک کریں، اس کو پڑھتا دیکھیں۔ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے کئی ایسے قراء حضرات کی ویڈیوز آئی ہیں جو میں نے پہلے سن رکھی تھیں، اور ان کا لحن اور ان کا لہجہ اور ان کی ترتیب، ان کی ترتیل جو میری نظروں سے گزری تھی، وہ بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، اسی ویڈیو پھر کبھی سامنے آتی ہے تو اس کا لکھا ہوتا ہے کہ اب ان کی نماز تراویح کی سپیڈ دیکھیں، تو وہ لوگ ابھی کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہی وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ کوئی ایک لفظ سمجھ نہیں آتا۔ میں نہیں کہتا قراء حضرات کی ہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ جلدی پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، میں بالکل اس چیز کی بھی نفی نہیں کر رہا، لیکن بعض ایسے ہی چیزیں ہیں جن کی ویڈیوز باقاعدہ بنتی ہیں، ان کے علیحدہ سے اپنے پیج ہیں، ان پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ مختلف پلیٹ فارم پہ دیکھیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بڑے اچھے قاری ہیں، لیکن انہی کی ویڈیو کو اٹھا کر تیز رفتار میں یوں دوڑا دیا، رکوع کر رہے ہیں، ابھی رکوع سے نہیں اٹھے، سجدے میں چلے گئے ہیں، تکبیرات، دعا، سلام، پھر ایک لمحے میں دوڑتے ہوئے وہ ٹوٹل جو ہے نا 2-4 منٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ تو فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے۔ لیکن جو ہم جیسے جنہیں معلوم نہیں کہ اس ویڈیو کے اصل سورس کیا ہیں، کیا واقعی کہیں اگر غلطی ہے یا کہیں کسی نے ایسی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھی یا پڑھائی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، یقیناً ہے۔ لیکن جو یہ فتنہ ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہماری پاکستانی خاص کر قوم کے اندر یہ جو فن کی حص ہے، فنی حص جو ہے یہ زیادہ پھڑکتی ہے۔ تھوڑا سا معاملہ اس طرح ہوا، فوراً آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے اس پہ خود بھی ہنسے، آپ نے اپنی فیملی کو بھی ہنسایا اور پھر آپ نے لوگوں تک شیئر کر دی۔ ایسا کرنا بالکل، اور خاص کر کے ایسے معاملے میں اگر آپ اب تو انشاءاللہ آپ تک یہ جب پیغام پہنچا، اس کے بعد آپ کو آگاہی حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے بھئی اسے سمجھائیں، یہ معاملہ بالکل شاعر اسلام کے مذاق میں آتا ہے، اس کی توہین میں آتا ہے۔ اگر آپ نماز کی توہین شروع کر دیں، دشمن کا تو سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ آپ کے شاعر کی، آپ کے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اسلام کی جو خاص ستون ہیں، ان کے ساتھ وہ چھیڑے، ان کا مذاق بنے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے ہم
مسلمان ہیں جو دین کے شاعر کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اور اہل بیت کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، ہم سے جو ہمارا دشمن ہے وہ زیادہ اس معاملے میں چلاک ہے۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو سامنے آئے، اسے ضرور اس کی جانچ پڑتال کریں۔ اگر کہیں واقعی غلطی ہے تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں جس طرح نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے بڑی خوبصورت انداز میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اگر ان کی کچھ دنوں بعد اسی ویڈیو کی ترمیم کر کے سپیڈ تیز کر کے آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ ان کو تیز گام قاری صاحب مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو پہلے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ قاری صاحبان جن کے پیچھے 2 4 صفحے 40 50 100 150 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر کس طرح وہ اتنی جلدی میں نماز پڑھا رہے ہوں گے؟ کیوں کس طرح وہ مذاق اڑا رہے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔